ایک گھنا پرسکون جنگل تھا جہاں سورج کی روشنی درختوں کے درمیان سے چھن کر زمین پر خوبصورت نقش بناتی تھی۔ رنگ برنگے پھول خوشبو بکھیرتے تھے اور جانور آزادی سے گھومتے تھے۔ اسی جنگل میں ایک نہایت خوبصورت مور رہتا تھا جس کے نام پاوو تھا۔ اس کے پروں میں نیلم، زمرد اور سونے جیسے رنگ جھلملاتے تھے۔ ہر صبح پاؤ جنگل کے تالاب کے پاس جاتا، اپنے دم کے پر پھیلا کر پانی میں اپنا عکس دیکھتا اور خود پر فخر کرتا۔ پاؤ بہت مغرور تھا، حد سے زیادہ۔ وہ سمجھتا تھا کہ پورے جنگل میں کوئی اس جتنا خوبصورت یا اہم نہیں ہے۔ وہ جانوروں کے سامنے اپنی خوبصورتی کے گن گاتا رہتا۔ مجھے دیکھو، وہ زور سے کہتا، میں رنگوں کا بادشاہ ہوں، کوئی میرے برابر نہیں۔ جنگل کے جانور اس کی خوبصورتی کو تو مانتے تھے، مگر اس کا غرور سب کو ناگوار گزرتا تھا۔ جنگل میں ایک چھوٹی بھوری چڑیا بھی رہتی تھی جس کا نام سیرا تھا۔ وہ سادہ تھی، عام تھی، مگر عقل مند، نرم دل اور سب کی پسندیدہ۔ وہ کئی بار پاوو کو سمجھاتی کہ غرور اچھا نہیں ہے، لیکن پاوو کبھی اس کی بات نہ سنتا۔ تم کیا جانو خوبصورتی کیا ہوتی ہے، وہ اسے چڑھاتا، تم تو بس ایک عام سی چڑیا ہو۔ ایک دن آسمان پر کالے بادل چھا گئے، تیز ہوائیں چلنے لگیں، جانور گھبرائے اور جلدی جلدی پناہ ڈھونڈنے لگے۔ سیرا اڑ کر ایک کھوکھلے درخت میں چھپ گئی، لیکن پاوو اب بھی تالاب کے پاس کھڑا اپنے پروں کو بچانے کی کوشش میں تھا۔ میری دم کے پر خراب نہیں ہونے چاہیے، اس نے غرور سے کہا۔ اچانک ایک زوردار جھونکا آیا اور پاوو کی لمبی دم کانٹوں بھرے جھاڑیوں میں الجھ گئی۔ وہ جتنا چھڑانے کی کوشش کرتا، کانٹے اتنا ہی اس کے پروں میں اٹ جاتے۔ بارش زور سے برسنے لگی، بجلی چمکی اور پاوو کی آواز میں پہلی بار خوف جھلکا۔ بچاؤ، کوئی ہے، مجھے بچاؤ، وہ چیخا۔ زیادہ تر جانور تو طوفان سے بچنے کے لیے چھپے ہوئے تھے، مگر سیرا نے مدھم سی آواز سنی۔ اس نے فوراً اپنا گھونسلہ چھوڑا اور تیز طوفان میں باہر نکل آئی۔ بارش سے اس کے ننھے پروں پر بوجھ پڑ رہا تھا، مگر وہ رکنے والی نہیں تھی۔ وہ پاوو تک پہنچی تو وہ کانٹوں میں بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ سیرا، پلیز میری مدد کرو، پاوو روحاسا ہو کر بولا۔ سیرا نے بغیر کوئی بات کیے ایک ایک کانٹا اپنی چھوٹی سی چونچ سے نکالنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں پاوو آزاد ہو گیا۔ میرے ساتھ چلو، سیرا نے کہا، میں تمہیں محفوظ جگہ لے چلتی ہوں۔ دونوں کھوکھلے درخت تک پہنچے اور طوفان تھمنے تک وہیں رہے۔ اگلی صبح سورج نے نرم روشنی سے جنگل کو جگایا۔ پاوو نے اپنی دم دیکھی، کچھ پر ٹوٹ گئے تھے، کچھ مٹی سے بھرے تھے، لیکن سب سے زیادہ اسے اپنے غرور پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ سیرا، اس نے آہستہ سے کہا، میں غلط تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ خوبصورتی ہی سب کچھ ہے، مگر آج تمہاری ہمت اور مہربانی نے میری جان بچائی ہے۔ تم مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو۔ سیرا نے مسکرا کر کہا، اصل خوبصورتی دل میں ہوتی ہے، پروں میں نہیں۔ اس دن کے بعد پاوو بدل گیا۔ وہ اب بھی خوبصورت تھا، مگر مغرور نہیں۔ وہ دوسروں کی عزت کرتا، ان کی بات سنتا اور سب کا دوست بن گیا۔ اصل خوبصورتی عاجزی اور مہربانی میں ہے۔